السلام علیکم دوستو امید کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ بادشاہی مسجد لاہور کے حوالے سے، اس کی ہسٹری کے حوالے سے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرنا چاہوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر فیصل مسجد اسلام آباد کے بعد یہ دوسری بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد کی تعمیر 1671 میں شروع ہوئی اور 1673 عیسوی میں یہ مسجد تعمیر ہو کے مکمل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کا نقشہ جامع مسجد دلی سے ملتا جلتا ہے، مطلب اس کی تعمیر کا جو کام ہے وہ تقریباً جامع مسجد دلی جیسا ہی ہے۔ اس مسجد میں 8 مینار ہیں، جس میں سے 4 بڑے اور 4 چھوٹے مینار ہیں۔ مینار کی بلندیاں جو ہیں 176 فیٹ اور 4 انچ ہیں، جبکہ مسجد کے اندر 4 گنبد لگائے گئے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر کا کام جو ہے وہ شروع ہوا تھا 1671 میں، اور اس کا بنیاد ڈالنے والے تھے مغل شہنشاہ اورنگزیب۔ شروع میں اس کی تعمیر پہ 6 لاکھ روپے خرچ آئے، جبکہ روزمرہ کا اس کے بعد یعنی کہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس کا پورا خرچہ جو تھا وہ ملتان کے سپرد کیا گیا تھا۔ میں آپ کو اس مسجد کے حوالے سے دلچسپ بات بتاؤں کہ مسجد میں استعمال کیا گیا پتھر جو ہے اجمیر شریف اور جے پور سے منگایا گیا تھا، اور شروع میں اس مسجد کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پر یہ مسجد تعمیر کی گئی وہاں پہلے نور جہاں کے بھائی آصف کا محل ہوا کرتا تھا۔ اس محل کو گرا کے اس کے بعد اس کے اوپر ہی یہ مسجد تعمیر کی گئی، اور اس مسجد کو 1973 سے 1986 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد کہلانے کا بھی شرف حاصل ہے، یعنی کہ یہ اعزاز بھی اسی مسجد کو ہے کہ 1973 سے 1986 تک یہ مسجد پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی مسجد کہلانے لگی۔ شروع میں اس مسجد کے اندر نمازیوں کی جو کیپیسٹی تھی وہ 10,000 تھی، پھر 60,000 تھی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 لاکھ نمازی ادھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد کے میناروں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کے مینار جو ہیں تاج محل کے میناروں سے 13 فٹ 9 انچ زیادہ اونچے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسجد کی مرمت اور توسیع کا کام 1852، 1939، 1960، سن 2000 اور 2008 میں بھی ہوا ہے، مطلب کہ مسجد کی مرمت اور توسیع کا کام اب تک جاری ہے۔ جبکہ مسجد کے حوالے سے تاریخی بات یہ بھی ہے کہ 22 فروری 1974 کو دوسری اسلامی کانفرنس کے موقع پر 39 اسلامی ممالک کے سربراہوں نے اسی مسجد میں جمعہ نماز ادا کی تھی۔ مسجد کے صدر دروازے پہ چھوٹا سا عجائب گھر بھی قائم ہے، جو سیاحوں کے حوالے سے قابل دید ہے۔ جبکہ کہا جاتا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں مسجد کو اسلحہ خانہ بھی بنایا گیا تھا، اور چاروں میناروں کے گنبدوں پہ توپوں کے لیے وہ گنبد استعمال ہوئے تھے۔ جبکہ مسجد کے اندر سنگ مرمر سے بنائے ہوئے سرخ پتھر قابل دید ہیں، اور ان میں پھولوں کی بنائی ڈیزائنز بھی قابل نظر ہیں۔ تو اس مسجد کے حوالے سے مختصر سی میں نے آپ کے سامنے ہسٹری رکھی، اور آج بھی پاکستان کے اندر جو بھی سیاح ادھر جاتے ہیں اور اپنی کتابوں میں، اپنی تحقیق کے اندر، اپنے مضامین میں اگر وہ لاہور پہنچیں تو لاہور کی بادشاہی مسجد کا ذکر نہ کریں تو یہ ناممکن ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے اس پیج کو سبسکرائب کریں، اور اس پیج کو بہتر بنانے کے لیے اپنی رائے سے ضرور آگے